آج کام بہت زیادہ تھا۔ ہانیہ کے ہاتھ بہت تیزی سے کی بورڈ پہ چل رہے تھے۔ وہ کسی طرح سے بھی 5 بجے تک کام نمٹا لینا چاہتی تھی تاکہ ٹائم سے گھر پہنچ سکے۔ پچھلے 2 دن سے کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ لیٹ پہنچ رہی تھی اور اس کے نتیجے میں تائی اماں کی سخت باتیں بھی سننی پڑتی تھیں۔ آج وہ کام جلدی کرنے کے چکر میں لنچ بھی نہیں کر پائی تھی۔ ابھی بھی چائے کی شدید طلب کو دبائے وہ مصروف تھی۔ ٹھک ٹھک 2 انگلیوں سے اس کی ٹیبل بجائی گئی۔ اس نے حیرت سے انگلیوں سے چہرے تک کا سفر طے کیا اور گھبرا کے کھڑی ہو گئی۔ جی سر، بیٹھیے پلیز۔ ایبک اس کا باس ہاتھوں میں چند پیپرز لیے کھڑا تھا۔ اسے متوجہ پا کر وہ پیپرز اس کی طرف بڑھا دیے۔ انہیں بھی فیڈ کر دیجیے۔ یس سر۔ وہ گہری سانس لے کے رہ گئی۔ یعنی مزید دیر۔ وہ پھر سے مصروف ہو گئی۔ پھر جیسے ہی کام ختم ہوا وہ کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر کے پیپر سمیٹ کر فائل میں لگا کر باس کے آفس میں آ گئی۔ وہ فون پر مصروف تھا۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے اس نے فون پر اختتامی کلمات کہے اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے فائل آگے بڑھائی۔ وہ اسے پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ ہانیہ نے وال کلاک میں دیکھا 5:35 ہو چکے تھے۔ اس کے ہونٹ بھینچ گئے۔ آج بے عزتی سے بچ جانا ناممکنات میں سے تھا۔ میں جاؤں سر؟ اس نے اجازت طلب کی۔ بیٹھیں، میں نے چائے منگوائی ہے۔ نہیں سر پلیز، میں آلریڈی بہت لیٹ ہو چکی ہوں۔ بہت ہو چکی ہیں نا تو کچھ دیر اور صحیح، چائے پی کے کچھ فریش ہو جائیں گی۔ ساری فریشنس نکال دیں گی تائی امی۔ وہ بے بسی سے سوچ کے رہ گئی۔ اسی اثنا میں چائے آ چکی تھی۔ اس نے اتنی تیزی سے چائے ختم کی کہ اس کا آخری گھونٹ بھی بہت گرم تھا، مگر وہ اس کے ٹھنڈے ہونے کے انتظار میں مزید دیر کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، سو فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اٹھتے ہی ایبک بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا کپ وہیں چھوڑ دیا جو آدھا چائے سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ وہ بہت آرام سے پی رہا تھا۔ اوکے سر، اب میں جاؤں؟ چلیں۔ اس نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب سے گزر کے باہر نکلی۔ اس کی مسحور کن خوشبو اس کے ساتھ آئی تھی۔ اس نے ایک لمبا سانس لے کر اس خوشبو کو اپنے اندر محفوظ کر لینا چاہا۔ یہ اتنے لمبے لمبے سانس آپ عادتاً لیتی ہیں یا جب تھکی ہوئی ہوتی ہیں تب لیتی ہیں؟ اپنے اتنے قریب سر ایبک کی آواز سن کے وہ اچھل پڑی۔ سر آپ؟ وہ ہکلا سی گئی۔ جی میں۔ وہ اسی طرح اس کے ساتھ چلتا رہا۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھ گئی اور وہ پارکنگ کی طرف۔ ابھی وہ گیٹ سے باہر نکلی ہی تھی کہ اس کی کار اس کے قریب آ کے رکی۔ ساتھ ہی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا۔ آئیے مس ہانیہ۔ وہ چکرا سی گئی۔ سر پلیز، میں چلی جاؤں گی۔ نو فارمیلٹی، آئیے، ویسے بھی آپ لیٹ ہو چکی ہیں۔ اس کے حتمی لہجے پر وہ بے بس ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ باس تھا، شوفروں کی طرح اس کے انتظار میں رکا نہیں رہ سکتا تھا۔ کار میں وہی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو اس کے حواس طلب کر لیتی تھی۔ وہ ایڈریس بتاتی گئی اور گاڑی کو وہ اس کے بتائے ہوئے ایڈریس کے مطابق گھماتا مطلوبہ روڈ تک لے آیا۔ بس سر، یہ روڈ کراس کر کے آگے گلی میں ہمارا گھر ہے۔ اس نے گاڑی روکی۔ وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے اتر آئی۔ آئیے سر، ہمارے گھر تشریف لائیے۔ اس نے اخلاقاً دعوت دی، لیکن اس وقت حیران رہ گئی جب اسے گاڑی سے اترتے دیکھا۔ چلیے۔ جی جی۔ وہ اتنی تیزی سے مڑی کہ اس کے ہونٹوں پہ پھیلتی مسکراہٹ دیکھ ہی نہ پائی۔ گھر کی بیل بجاتے ہوئے وہ خوف زدہ تھی۔ ایبک البتہ حیران سا اس عالی شان عمارت کو دیکھ رہا تھا۔ گیٹ پہ تایا جان نمودار ہوئے۔ اتنی دیر؟ ایبک پہ نگاہ پڑتے ہی انہیں بریک لگ گئی۔ یہ میرے باس ہیں، سر ایبک تیمور صاحب۔ آج زیادہ دیر ہو گئی تھی تو سر مجھے چھوڑنے کے لیے آ گئے۔ اس نے جلدی سے وضاحت دی کہ مبادہ تایا جان مشکوک ہو کے کچھ اور سمجھ بیٹھے۔ باس کا سن کے تایا جان کا رویہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ آئیے تشریف لائیے۔ نہیں، میں اب چلتا ہوں۔ اوکے مس ہانیہ۔ وہ روڈ سے لہجے میں معذرت کرتا واپس چلا گیا۔ وہ تایا جان کے پیچھے چلتی لاؤنج میں آئی۔ یہ تمہارے آنے کا ٹائم ہے، اور یہ مالکان کب سے اپنے ورکرز کو گھروں تک چھوڑ کے آنے لگے؟ نہیں تایا جان، سر کبھی کسی کو چھوڑنے نہیں جاتے۔ آج بہت دیر ہو گئی تو شاید اس لیے مجھے بھی اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ آج کل کام بہت ہے، میں کتنی ہی کوشش کر لوں مگر ٹائم پہ ختم نہیں کر پاتی۔ اس نے بے بسی سے انگلیاں چٹکائیں۔ اچھا جاؤ اپنے کمرے میں، آج شیریں گھر پہ نہیں ہے، سمانہ کے ساتھ اپنی فرینڈ کی بیٹی کی انگیجمنٹ فنکشن پہ گئی ہوئی ہے۔
ورنہ تمہاری اتنی تاخیر پہ بہت غصہ کرتی۔ اس کی تو آدھی تھکن ہی اتر گئی تائی امی کے گھر پہ موجود نہ ہونے کا سن کے، ورنہ تو آتے ہی ان کی عدالت میں حاضر ہونا پڑتا۔ ہانیہ کے امی ابو ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال کر چکے تھے۔ تایا جان کو مجبوراً اسے اپنے پاس لانا پڑا۔ تائی جان بہت مجبوری میں اسے برداشت کر رہی تھیں۔ اس کا بے پناہ حسن انہیں ہولائے دیتا تھا۔ ان کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں۔ عاصم بھائی سب سے بڑے تھے، انگلینڈ گئے تھے پڑھنے کے لیے، پھر وہیں جاب کر لی، وہیں شادی کر کے وہیں کے ہو گئے۔ رومانہ شادی کے بعد دبئی چلی گئیں، پیچھے ارسم اور سمانہ تھے، بے حد لاڈ پیار سے پلے ہوئے۔ تائی امی کو خطرہ اس کے حسن بے مثال سے تھا۔ وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھیں کہ وہ ان کی بھانجی زرش کو چھوڑ کر ہانیہ کا نام ان کے سامنے پیش کرے۔ حالانکہ ارسم بہت لاؤبالی سا لڑکا تھا، وہ اپنی ہی دلچسپیوں میں مشغول رہتا تھا اور سمانہ پارلروں کے چکروں میں مصروف رہتی تھی۔ اب ایک وہی فالتو بچتی تھی جس پہ تائی امی اپنے ستم آزماتی رہتی تھیں۔ اگر وہ جاب نہ کر رہی ہوتی تو ہر وقت تائی امی کے طنز اور تانے سن کر پاگل ہو گئی ہوتی۔ ہانیہ، لگتا ہے سر تمہارے لیے کچھ محسوس کرنے لگے ہیں۔ مومنہ بڑے شرارتی لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ گڑبڑا گئی۔ کیا مطلب؟ فضول مت بولو۔ خیر فضول تو ہرگز نہیں ہے، یہ تمہاری ٹیبل کے پاس آ کے رک جانا، کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح، بلا وجہ تمہیں مخاطب کرنا اور کتنی دیر تک تمہیں دیکھنا، بلکہ دیکھتے ہی رہنا۔ مومنہ پلیز۔ وہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ ایک آفس ورکر ان کی چوائس کبھی نہیں ہو سکتی۔ شاید مومنہ اب ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ اسی لیے میں اتنے اونچے خواب دیکھتی ہی نہیں، وہ افسردگی سے کہہ کے سر کرسی کی بیک پہ رکھ کے آنکھیں موند کر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر دل بھر آیا۔ کتنے ہی آنسو دائیں بائیں کن پٹیوں میں جذب ہو رہے تھے۔ مومنہ خاموشی سے اپنی جگہ پہ چلی گئی۔ کافی دیر بعد جب دل ہلکا ہو گیا تو وہ چہرہ پونچھتی ہوئی سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ سامنے نظر پڑی تو دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بالکل سامنے کھڑا تھا، سینے پہ ہاتھ باندھے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے متوجہ پا کے 2 قدم آگے بڑھایا۔ اینی پرابلم مس ہانیہ؟ نو سر، کچھ نہیں، وہ ہکلا سی گئی۔ تو آپ رو کیوں رہی تھیں ابھی؟ یوں ہی ممی پاپا یاد آ گئے تھے۔ اسے بہانہ سوجھ ہی گیا۔ تو رونے کی کیا بات ہے، ملائیں آپ ان سے، کہاں ہیں وہ حیران سا تھا۔ ان کی تو وفات ہو چکی ہے۔ ہانیہ کی آنکھیں لبالب بھر گئیں۔ ایبک تو لب بستہ سا کھڑا رہ گیا۔ او سو سیڈ۔ پھر وہ ہلکے سے کھنکارا۔ آپ اب اٹھ جائیں، ہاتھ منہ دھو کے فریش ہو جائیں، میں چائے منگواتا ہوں۔ وہ منع کرنے لگی لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ وہ اٹھ کے واش روم چلی آئی۔ تھوڑی دیر بعد آئی تو وہ اپنے آفس جا چکا تھا۔ مومنہ نے بتایا کہ وہ اسے بھی وہیں آنے کا کہہ کے گیا ہے۔ وہ اندر آ گئی جہاں پین چائے ٹیبل پہ رکھ رہا تھا۔ بیٹھے؟ وہ بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں سوج سی گئی تھیں اور ناک اور گال سرخ ہو رہے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ایبک مبہوت سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ خاموشی سے چائے پی رہی تھی کہ ایبک کی نظروں کے ارتکاز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ کو اپنی طرف دیکھتے پا کے وہ رخ موڑ کے سامنے رکھی فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سر ایبک کے بڑے بھائی کی شادی تھی۔ سارے آفس کو کارڈز بانٹے گئے۔ تم چلو گی ہانیہ؟ مومنہ نے پوچھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتی، اگر پرمیشن ملی تو۔ اس نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ کارڈ کتنا شاندار ہے۔ مومنہ نے توصیفی نظروں سے کارڈ کو دیکھا۔ ظاہر ہے جیسا پیسہ ہوگا ویسی ہی چیز ہوگی۔ صحیح بات ہے۔ ویسے نام تو دیکھو کیسے شاہانہ ہے، ببرک تیمور، سن آف زرک تیمور، اور ہمارے سر ایبک تیمور، اور ایک بہن ہے ان کی سبک تیمور۔ ایک دفعہ سر کے فادر کے ساتھ آئی تھی، اسکول کی اسٹوڈنٹ ہے۔ اتنی چھوٹی؟ ہانیہ حیران ہوئی۔ ہاں 14-15 سال کی ہوگی۔ چلو پھر تم گھر سے پوچھ کے بتاؤ تو ذرا، پھر تیاری تو کریں۔ ٹھیک ہے میں بتا دوں گی۔ ہانیہ کی توقع کے برعکس اسے بہت آرام سے اجازت مل گئی۔
بارات والے دن وہ ہال میں کچھ لیٹ ہی پہنچی تھی۔ ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اتنے ہجوم میں کسی شناسا چہرے کو ڈھونڈنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اتنے میں اس کے سیل پہ کال آنے لگی۔ اس نے دیکھا تو مومنہ کا نام بلنک کر رہا تھا۔ ہاں مومنہ، کہاں ہو؟ لیفٹ رو سے تیسری ٹیبل پہ۔ اس نے بائیں طرف دیکھا۔ مومنہ کھڑی ہو کے دونوں ہاتھ ہلا ہلا کے اسے متوجہ کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے وہاں پہنچی۔ مومنہ کے ساتھ 2-3 اور آفس کی خواتین بھی تھیں۔ مل کے وہ انہی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اللہ، ہانیہ کتنی پیاری لگ رہی ہو ماشاء اللہ سے، مومنہ نے بے اختیار اس کی تعریف کی۔ وہ مسکرا دی۔ میجنڈا، پرپل اور شاکنگ پنک کنٹراسٹ کے لباس میں میچنگ جیولری اور میک اپ نے اس کے حسن کو وہ نکھار دیا تھا کہ مومنہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اس پورے ہال میں کوئی بھی اس کے مقابلے کی حسین لڑکی نہیں تھی۔ ہیلو ہانیہ، اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور سمانہ کو دیکھ کے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سمانہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ حیران ہو گئی ہو نا؟ ایکچولی پاپا بھی انوائٹڈ تھے، لیکن تمہیں سرپرائز دینے کے لیے نہیں بتایا۔ ہانیہ مسکرا دی۔ اس نے مومنہ اور سمانہ کا آپس میں تعارف کروایا۔ مومنہ سمانہ سے متاثر نظر آ رہی تھی، اور کیوں نہ ہوتی۔ سمانہ ایلیٹ کلاس کی نمائندہ جو بنی کھڑی تھی۔ مہنگا ترین سوٹ، مہنگے پارلر سے کروایا گیا میک اپ، وہ بہت متاثر نظر آ رہی تھی۔ تائی امی بھی آئی ہیں؟ ہاں، وہ اپنی جاننے والیوں کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ اتنے میں دلہا دلہن اسٹیج پہ آ گئے۔ شوخ اور شرارتی رسمیں ہونے لگیں، ہر طرف کہکہے بکھر رہے تھے۔ ببرک بھی ایبک ہی کی طرح بہت خوبصورت تھا۔ دلہن بھی بہت حسین تھی۔ ایبک بلیک کرتے اور سفید شلوار میں بہت مختلف اور بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہنستا، مسکراتا، چھیڑ چھاڑ کرتا۔ ہانیہ مسلسل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مان اسے اس کی نظروں کا احساس ہوا، وہ ایک دم مڑا اور ہال میں نظریں دوڑانے لگا۔ ہانیہ نے گھبرا کے رخ پھوڑا اور سمانہ اور مومنہ کی طرف توجہ کر لی۔ ہیلو، اس کے بالکل نزدیک ایبک کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم سر، بیٹھیں پلیز، یہ آفس نہیں ہے۔ وہ بڑی دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ مومنہ اور دیگر بھی احتراماً کھڑی ہو چکی تھیں۔ اوہ ایبی ڈارلنگ، آپ کے ڈیڈ بلا رہے ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور ماڈرن خاتون ایبک کے پاس آئیں اور اسے بازو سے پکڑ کے ساتھ لے جانا چاہا۔ یس موم، میں چلتا ہوں، آپ ان سے ملیے۔ وہ فردن فردن سب کا تعارف کرواتے سمانہ پہ آ کے رک گیا۔ یہ میری کزن ہے سمانہ بلال، ہانیہ نے تعارف کروایا۔ آنٹی میں مس شیریں بلال کی بیٹی ہوں، سمانہ نے بتایا۔ اوہ یس، میں پہچان گئی، آئی ہیں نا شیریں، میں ملتی ہوں ان سے۔ پھر وہ ہانیہ کی طرف مڑی۔ آپ نے کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ ہانیہ منصور۔ ہاں ہانیہ بیٹا، میں آپ سے دوبارہ ملنا چاہوں گی کبھی فرصت میں۔ آج تو ٹائم کی بہت کمی ہے۔ بہت اچھا لگا آپ سے مل کے، سو کیوٹ اینڈ پریٹی۔ انہوں نے پیار سے اس کا گال چھوا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ ہنس پڑی۔ اسی پل ایک کم عمر سی پیاری سی لڑکی انہیں پکارتی ہوئی پاس چلی آئی۔ موم اینڈ بھائی، ڈیڈ آپ کو بلا رہے ہیں۔ اوہ مائی گڈنس، اس کی نظر ہانیہ پہ پڑی تو وہ بات کرنا ہی بھول گئی۔ ہاؤ بیوٹیفل شی از۔ وہ ہانیہ کے پاس آئی اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ آئی ایم سبک، ہانیہ۔ اس نے تعارف مکمل کیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کا تو نام بھی آپ ہی کی طرح خوبصورت ہے، آپ بھی بہت پیاری ہیں۔ وہ حقیقتاً بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس کی کیفیت سمجھ کے ایبک نے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ آپ ولیمے کے فنکشن میں بھی آئیے گا، میں آپ سے فرینڈ شپ کروں گی اور آپ ہمارے گھر بھی آئیے گا۔ اب آپ کو دیر نہیں ہو رہی؟ آپ تو ہمیں بلانے آئی تھیں۔ ایبک نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ وہ ان تینوں کے چلے جانے کے بعد گرنے کے سے انداز میں کرسی پہ بیٹھی۔ اتنی تعریف اور وہ بھی ایبک کی موجودگی میں، جس کے لبوں پہ مسلسل مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد وہ پھر اسے دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ بن دیکھے اسے سب کچھ محسوس ہو رہا تھا، اور صرف اس کے ہی نہیں، مومنہ اور سمانہ کو بھی سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ آپ نے دیکھا سمانہ، لوگ کیسے اس کے حسن سے امپریس ہوتے ہیں؟ مومنہ نے شرارت سے ہانیہ کو دیکھا۔ یہ ایبک صاحب آفس میں بھی یوں ہی مسکرا مسکرا کے ہانیہ کو دیکھتے ہیں۔
سمانہ نے ایک کٹیلی نظر اس پہ ڈالی۔ ہانیہ کا رنگ سفید پڑ گیا۔ کھانا آخری مراحل میں تھا کہ سبک اور اس کی موم آ گئی۔ کھانا ٹھیک سے لینے کی ہدایت کر کے وہ تو مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئیں، مگر سبک اس کے پاس ہی ٹک گئی۔ وہ اتنی پیاری اور معصوم باتیں کر رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے کی ساری کوفت جاتی رہی۔ میں نے ایبی بھائی سے کہا ہے کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کے آفس میں اتنی پیاری لڑکی آتی ہے، میں ان سے ضرور ملتی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ مومنہ نے مسکرا کے پوچھا۔ سلی گرل، اس نے بھاری آواز بنا کے ایبک کی نقل اتاری۔ تینوں ہی ہنس پڑی۔ ڈیڈ، اس نے ہاتھ اٹھا کے آواز دی۔ زرق صاحب مسکراتے ہوئے پاس آئے۔ یس ڈیڈ، ان سے ملیں، یہ ہے ہانیہ، ایبی بھائی کے آفس میں ہوتی ہیں۔ کتنی کیوٹ ہے نا، میں نے ان کو اپنی فرینڈ بنا لیا ہے۔ وہ تیز تیز بول رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے اسے سن رہے تھے۔ ہانیہ اور مومنہ نے اٹھ کے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے مسکرا کے جواب دیا۔ اب میں جا سکتا ہوں؟ جسٹ اے منٹ۔ وہ اٹھ کے ان کے پاس گئی اور پنجوں کے بل اونچے ہو کے ان کے کان میں کچھ کہنے لگی۔ وہ تھوڑا سا اس کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ اس کی بات سن کے انہوں نے باقاعدہ ہانیہ کو دیکھا تھا اور ان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے بھی اس سے سرگوشی میں کچھ کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئے۔ سبک بھی ان کے پیچھے ہی گئی اور کچھ ہی دیر میں ایبک کا ہاتھ پکڑ کے آتی دکھائی تھی۔ ہانیہ تو ویسے ہی نروس ہو رہی تھی، اب تو سچ مچ پزل ہو گئی۔ جلدی سے سیدھی ہو کے بیٹھی اور کولڈ ڈرنک بھی سائڈ پہ رکھ دی۔ مومنہ ایبک کو آتے دیکھ کے واش روم کے بہانے کھسک گئی اور دیگر خواتین آپس میں مصروف ہو گئیں۔ ایبی بھائی، آپ ہانیہ کو بولیں کہ ولیمے میں بھی ضرور آئیں، اور ہمارے گھر بھی۔ گھر پہ تو آپ انوائٹ کریں، ولیمہ سیریمنی کے لیے میں آپ کو پرسنل انوائٹ کر رہا ہوں کہ آپ ضرور آئیں۔ وہ سبک اور ہانیہ سے بیک وقت مخاطب ہوا تھا۔ یس سر، میں ضرور آؤں گی، اس نے نظریں جھکائے جھکائے کہا تھا۔ سبک نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اور ہمارے گھر؟ وہاں بھی آؤں گی انشاءاللہ۔ اتنے میں سیل پہ تایا جی کی کال آنے لگی۔ وہ اسے باہر بلا رہے تھے۔ اوکے، اب میں چلوں؟ ہانیہ، میں آپ کے ساتھ ایک سنیپ بنوا لوں؟ اب وہ بھی سٹ پٹ آئی۔ مجھے دیر ہو جائے گی۔ نہیں، بس فیو منٹس، بھائی جلدی کریں۔ وہ ہانیہ کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ایبک نے اپنا سیل نکالا اور اس میں ان دونوں کی تصویر کھینچ لی۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل رکھے تھے، کیونکہ ہانیہ کی کیفیت دیکھ کے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہونے والی ہے۔ اچھا، اب تو جاؤں نا؟ وہ مری مری آواز میں بولی۔ سبک اس سے لپٹ گئی۔ آئی لو یو ہانیہ اینڈ سی یو۔ اس نے مسکرا کے اس کے گال پہ پیار کیا۔ بہت ہی پرخلوص بچی تھی، اسے واقعی بہت پیاری لگی۔ وہ ایبک کے ساتھ اسے باہر تک چھوڑنے آئی تھی۔ ولیمہ فنکشن میں اس کا سوٹ گرین اور بلیک کنٹراسٹ میں تھا۔ وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ اس بار اسے کچھ اور ہی طرح سے ویلکم کیا گیا تھا۔ زرق تیمور اور ان کی مسز بہت پیار سے اس سے ملے اور رمیسہ تیمور نے اسے اپنی چند دوستوں سے بھی ملوایا۔ ایبک بلیک سوٹ میں اپنی شاندار لک کے ساتھ موجود تھا۔ اس سے سرسری سا ملنے کے بعد اسٹیج پہ ہی مصروف رہا۔ سبک البتہ اسے پورا ٹائم دے رہی تھی۔ آج اس کی دو دوستیں بھی اس کے ساتھ تھیں جس سے اس نے ہانیہ کا تعارف کروایا تھا۔ وہ گفٹ دینے اسٹیج پہ آئی تو ایبک آ کے اس کے بالکل ساتھ کھڑا ہو گیا۔ بابی، یہ مس ہانیہ ہے۔ ببرک نے چونک کے اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ تھینک یو، اس نے مسکرا کے گفٹ اور بوکے باری باری دونوں کے حوالے کیا۔ آئیں بیٹھے نا۔ علیشا نے اپنے برابر ہاتھ رکھا۔ نہیں، میں اب چلتی ہوں، لیٹ ہو جاؤں گی۔ یہ ہمیشہ لیٹ ہو جانے کے ڈر سے لیٹ ہو جاتی ہیں۔ ایبک کے تبصرے پہ وہ دونوں ہنس پڑے، جبکہ ہانیہ خفت سے سرخ پڑ گئی۔ وہ مڑی تو علیشا کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ کتنی خوبصورت ہے یہ، ایبی بھی ٹھیک۔ آگے وہ سن نہیں پائی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ ہال سے باہر جا رہی تھی۔ کیا ہال میں بم بلاسٹ ہونے کی اطلاع آئی ہے جو آپ یوں اسپیڈ سے یہاں سے نکلنا چاہ رہی ہیں؟ اپنے بالکل پاس ایبک کی آواز سن کے یوں اچھلی کہ گرتے گرتے بچی۔ ریلیکس، وہ اس کے بالکل ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ سر پلیز، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے اسے منع کرنا چاہا۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیشہ یہیں رہیں گی۔ وہ ہمیشہ کی طرح لاجواب ہو گئی۔ آئیے، وہ اسے اپنے ساتھ لے کے گاڑی تک آیا
دروازہ کھول کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سر آپ زحمت نہیں کریں، میرے تایا جی آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں گفٹ دے کر آ جاؤں، وہ یہیں ہوں گے۔ اس نے سر گھما کے چاروں طرف دیکھا، وہ جا چکے ہیں، وہ بہت رسان سے بولا تھا۔ ہانیہ کی متلاشی نگاہیں تھک کے ایبک کے چہرے پہ آ ٹکیں، جو بہت اطمینان سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے رخ موڑ لیا، اس کے موبائل پہ بیل ہونے لگی۔ تایا جی تھے۔ ہانیہ بیٹا میں تمہیں بتا نہیں سکا، مجھے ایمرجنسی میں ہسپتال آنا پڑا، میرے دوست شفاعت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تم آ جاؤ گی یا میں ارسم سے کہہ دوں؟ میں آ رہی ہوں تایا جی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ ہمیشہ وہ نئے سرے سے دکھ محسوس کرتی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ عادی ہو جاتی، پر وہ نہیں ہوتی تھی۔ ابھی بھی دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر سمانہ یہاں اس کی جگہ ہوتی تو کیا تب بھی تایا جی یوں ہی چلے جاتے؟ اس کا کھلا ہوا چہرہ مرجھا گیا۔ ایبک بہت غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ چلیں آئے، میں آپ کو پہنچا دوں۔ آپ کو زحمت ہوگی۔ ڈونٹ مینشن۔ وہ اپنی گاڑی نکال کے روش پہ لے آیا۔ وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ آپ کو ہماری فیملی میرے بہن بھائی موم ڈیڈ سب کیسے لگے؟ بہت اچھے، بہت ہی اچھے ہیں سب۔ اور میں کیسا ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہانیہ کے چہرے پہ سرخی لہرائی۔ ہاں بھی بہت اچھے ہیں سر، اپنی تعریف تو میں نے زبردستی کروائی ہے، پھر بھی تھینکس۔ اس کے شرارت سے کہنے پہ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی، اور ایبک یہی چاہ رہا تھا کہ وہ افسردگی جو اس پہ چھا گئی ہے وہ دور ہو جائے۔ ببرک شاہ کی شادی کے بعد وہ لندن چلا گیا تھا۔ تقریباً 2 ہفتوں کے بعد واپس آیا تھا۔ آتے ہی اس نے فون کر کے ہانیہ کو اندر بلایا۔ اوہ ہو، بہت دن ہو گئے دیکھے ہوئے، آتے ہی بلا لیا۔ مومنہ شرارت سے کھنکاری۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ دروازہ نوک کر کے اندر آئی تو وہ فون پہ مصروف تھا۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے اس نے فون نمٹایا۔ کیسی ہیں آپ اور کام کیسا چل رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے سر۔ آپ سے کچھ پرسنل سوال پوچھ سکتا ہوں؟ پرسنل سوال؟ اس کا دل دھڑک گیا۔ جی سر۔ آپ جاب کیوں کرتی ہیں؟ جی سر۔ وہ حیران رہ گئی تھی اس سوال پہ۔ آپ کے انکل تو ویل آف ہیں، ان کی اپنی بیٹی بھی کوئی جاب وغیرہ نہیں کرتی، تو آپ کیوں کرتی ہیں؟ کیا وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے؟ میرے خیال میں یہ بہت زیادہ پرسنل ہے۔ وہ خشک لہجے میں اپنی طرف سے بات ختم کرتے ہوئے بولی۔ آپ گھر بیٹھنے کو قید سمجھتی ہیں؟ پلیز سر، یہ میرا اپنا پرسنل میٹر ہے۔ وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں جا سکتی ہوں اب؟ وہ سپاٹ تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ وہ الجھی سی باہر آ گئی۔ دن بدن ایبک کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ وہ بلا وجہ ہی ہانیہ کو جھڑک دیتا تھا، اس کے کاموں میں نقص نکالنے لگا۔ یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ یہ دیکھی ہیں آپ نے اپنی غلطیاں؟ میں کیا یہی ٹھیک کرتا رہوں گا؟ پھر آپ کرنے کیا آتی ہیں؟ دماغ کہاں ہوتا ہے آپ کا؟ اس نے فائل زور سے سامنے ٹیبل پہ پٹکی تھی۔ ہانیہ ڈر کے پیچھے ہٹی۔ اب کھڑی کیا دیکھ رہی ہیں؟ جائیں، یہ سب ٹھیک کر کے لائیں۔ وہ فائل لے کے آئی۔ اس کی ٹانگیں کپکپا رہی تھیں اور چہرے کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ اس کے پوائنٹ کیے ہوئے الفاظ کو دوبارہ سے صحیح کیا۔ اندر آئی تو اکرام صاحب اور اسرار صاحب کو بیٹھے دیکھ کے اسے مزید گھبراہٹ نے آن گھیرا۔ ان کے سامنے بھی اگر سر نے کچھ کہہ دیا تو وہ تو مارے شرمندگی کے مر جائے گی۔ اس نے فائل ایبک کے سامنے رکھی۔ اس نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور فائل کھول کے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ اس بار لہجے میں نرماہٹ تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کے تیزی سے باہر نکل آئی۔ مومنہ اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا ہانیہ؟ کیا سر نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، بس غلطیاں ہو گئی تھیں، وہ ٹھیک کی ہیں۔ مجھے تو تم ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا بات ہے؟ طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں گھر جا رہی ہوں۔ اس نے ہینڈ بیگ اٹھایا اور مسز جنید سے اجازت لے کے گھر آ گئی۔ گھر میں اچھی خاصی چہل پہل تھی۔ تائی جی کا موڈ بھی خاصا اچھا رہنے لگ گیا تھا۔ اس کے ساتھ بھی کچھ تھوڑا بہت ہنس بول لیتی تھی۔ یہ راز اس دن کھلا جب انہوں نے اسے بتایا کہ اس اتوار کو سمانہ کی منگنی ہے۔ کہاں اور کس کے ساتھ، یہ نہ انہوں نے بتایا نہ اس نے پوچھا۔ اسے شریک کیا جا رہا تھا، یہی بہت بڑی بات تھی۔
منگنی کا فنکشن بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہا تھا، اس لیے ہوٹل میں ارینجمنٹ کی گئی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ لڑکے والے کوئی زوردار پارٹی تھے۔ اسے بھی ظاہر ہے شرکت کے لیے اچھی طرح ڈریس اپ ہونا تھا۔ وہ ارسم کے ساتھ بازار آئی۔ وہ گاڑی سے اتر رہی تھی جب اس کی نظر ایبک پہ پڑی۔ وہ اس شاپنگ مال سے باہر آ رہا تھا۔ ارسم گاڑی پارکنگ میں لے گیا۔ وہ اکیلی ہی آگے آئی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ یہ کون تھے آپ کے ساتھ؟ سر وہ میرے کزن ہیں، ارسم بھائی۔ بھائی؟ اس نے طنزیہ اسے دیکھا۔ اور کتنے بھائی ہیں آپ کے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سر؟ اس بار اس کا لہجہ بھی تیز ہو گیا۔ آپ اچھی طرح سمجھ چکی ہیں، وہ تلخی سے کہتا تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ وہ سن سی کھڑی رہ گئی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اس پہ شک کر رہا تھا۔ اس کی کس بات، کس حرکت سے اسے اس پہ شک ہوا؟ وہ اپنے چکراتے دماغ کے ساتھ سوچ رہی تھی اور مزید الجھ رہی تھی۔ وہ سب تیار ہو کے ہوٹل پہنچے تو تائی جی نے اسے اپنی بہن کے پاس بٹھا دیا۔ وہ ان کے ساتھ باتوں میں ایسی الجھی کہ لڑکے والوں کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ لڑکا تو ماشاءاللہ سے بہت پیارا ہے، بہت اچھا کپل بنا ہے دونوں کا۔ آنٹی کے کہنے پہ اس نے چونک کے اسٹیج کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے آنکھوں میں اندھیرا اتر آیا۔ سمانہ کے ساتھ ایبک بیٹھا ہوا تھا، تو یہ وجہ تھی اس کے بدلنے کی۔ اس نے دکھ سے سوچا۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، چہرے کا رنگ خطرناک حد تک سفید ہو چکا تھا۔ ابھی تو اس کے حوالے سے اس نے خواب دیکھنے شروع ہی کیے تھے۔ ابھی تو اسے اپنا سمجھنے کی خوشی کو محسوس بھی نہیں کر پائی تھی کہ وہ پرایا بھی ہو گیا۔ اسے خود پہ قابو پانا بہت مشکل لگ رہا تھا، مگر یہاں کوئی ایسی جگہ بھی نہیں تھی جہاں وہ چھپ سکتی۔ اتنے میں ارسم اسے بلانے آ گیا۔ ممی بلا رہی ہیں۔ وہ اٹھ کے اس کے ساتھ چل پڑی۔ ارسم اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، کچھ باتیں بھی کر رہا تھا جو اس کے سر پہ سے گزر رہی تھیں۔ اپنی کپ کپاتی ٹانگوں پہ قابو پا کے وہ اسٹیج پر پہنچی جہاں تائی جی اور رومیسا آنٹی موجود تھیں۔ بہت پیار سے اس سے ملی۔ آؤ ہانیہ، بہن کے ساتھ مووی بنواؤ، تصویریں کھنچواؤ۔ کیسا شہد جیسا لہجہ تھا ان کا، لیکن وہ اس کی لذت سے بے بہرا ہو چکی تھی۔ حالانکہ وہ بہت کوشش کر رہی تھی خود پہ قابو پانے کی، مگر دل و دماغ کا کوئی ربط ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ سمانہ کے ساتھ بیٹھی، کچھ دیر میں اٹھ گئی۔ کھانا شروع ہوا تو وہ ایک پلیٹ لے کر تھوڑے سے چاول ڈال کر چمچ سے ادھر ادھر کرتی رہی۔ ہانیہ، میں آپ کو جوائن کر سکتی ہوں؟ رومیسا کی آواز پہ اس نے چونک کے سر اٹھایا۔ جی جی آنٹی۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اس نے پلیٹ ان کی طرف بڑھائی۔ انہوں نے مسکرا کے تھام لی۔ آپ سبق کا نہیں پوچھیں گی؟ اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ وہ امریکہ گئی ہوئی ہے، ببرک اور علیشا کے ساتھ۔ وہاں اپنی آنٹی کے پاس 1 مہینے تک کے لیے گئی ہے۔ ایبک نے اتنی جلدی مچائی کہ ان کی غیر موجودگی میں یہ فنکشن کرنا پڑ گیا۔ اب اسے پتہ چلے گا تو بہت شور کرے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہی تھیں۔ وہ بہت مشکل سے ہلکا سا مسکرائی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ انہوں نے غور سے اسے دیکھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ وہ سنبھل کے بیٹھی۔ مجھے تو کچھ اپسٹ سی لگ رہی ہیں۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، بس ایسے کچھ سست سی ہو رہی ہوں۔ اس نے مسکرا کے ٹالنے کی کوشش کی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر کھانے کی طرف توجہ کر لی۔ وہ 2 دن آفس بھی نہیں جا پائی۔ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے 2 دن کافی تو نہیں تھے، پھر بھی 2 دن تک اس نے خود کو بہت حد تک قابو کر لیا تھا۔ ایبک نے اس کے ساتھ کوئی وعدے نہیں کیے تھے، حتیٰ کہ محبت کا اظہار تک نہیں کیا تھا۔ پھر خوش فہمیوں میں گھرنا تو اس کی اپنی غلطی تھی۔ اس نے اپنے لیے اپنے سٹینڈرڈ کی لڑکی چنی تھی۔ یہ ایک حقیقت تھی جسے تسلیم کرنا ہی وقت کا تقاضا تھا۔ ایبک اور سمانہ اکثر اب باہر ملنے لگے تھے۔ سمانہ کی توجہ خود پہ بہت بڑھ گئی تھی۔ اس دن بھی وہ ڈنر پہ اس کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی۔ ہانیہ اپنے آفس کے کپڑے پریس کر کے ہینگ کر رہی تھی جب کال بیل کی آواز گونجی۔ گھر پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تایا جی اور تائی جی کسی کے انتقال پہ گئے ہوئے تھے اور ارسم اپنے دوستوں کے ساتھ سی ویو گیا ہوا تھا، سو ہانیہ کو ہی گیٹ پہ آنا پڑا۔ کون؟ ہانی میں ہوں سمانہ۔ اس نے گیٹ کھولا۔ سمانہ کے پیچھے ایبک بھی تھا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ وہ لاؤنج میں آ گئے۔ ہانیہ کافی پلوا دو یار۔
وہ سر ہلاتی ہوئی کچن میں آ گئی. دودھ بوائل کرتے، کافی پھینٹتے، کتنے ہی آنسو اس کے گالوں کو بھگوتے رہے. اسے اندازہ ہی نہیں ہوا. کافی تیار کر کے اس نے چینی الگ سے رکھی اور اچھی طرح سے منہ صاف کر کے ٹرے لے کے لاؤنج میں آ گئی. سمانا نہیں تھی، وہ اکیلا بیٹھا اپنے سیل کو چیک کر رہا تھا. اس نے ٹرے ٹیبل پہ رکھی. کتنی چینی لیں گے سر؟ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا. 1 چمچ. اس نے 1 چمچ چینی ملا کے کپ اس کی طرف بڑھایا. اس نے کپ یوں تھاما کہ ہانیہ کی انگلیاں بھی اس کی گرفت میں چلی گئیں. اس کے تو پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا. اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچا اور کھڑی ہو گئی. آپ کے چولہے سے کیا دھواں بھی نکلتا ہے؟ جی؟ اس نے حیرت سے ایبک کو دیکھا. آپ کی آنکھیں اتنی ریڈ کیوں ہو رہی ہیں؟ ہانیہ نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے. سوری ایبک، میری فرینڈ کی کال آ گئی تھی تو دیر ہو گئی. میں چلتا ہوں اب. وہ کھڑا ہو گیا. کیوں؟ ابھی کچھ دیر تو بیٹھو نا. سمانا نے اصرار کیا. مجھے کچھ کام ہے، ڈیڈ بھی ویٹ کر رہے ہیں. ہانیہ جاتے جاتے رک گئی. سر، آپ نے کافی تو پی ہی نہیں. بہت کڑوی ہے، شاید چینی کی جگہ نمک ڈال دیا ہے آپ نے. اسے تو ہانیہ کو دیکھنے کا بہانہ مل گیا تھا. بغیر سمانا کا خیال کیے وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا. ہانیہ نے گھبرا کے سمانا کو دیکھا. وہ کافی کا سپ لے رہی تھی. کافی تو ٹھیک ہے، وہ کچھ حیرت سے بولی تھی. ایبک نے کندھے اچکائے. مجھے تو یوں لگا جیسے دودھ کے بجائے آنسو استعمال کیے گئے ہیں. اینی وے، میں چلتا ہوں، بائے. وہ پلٹ گیا. سمانا اس کے پیچھے گئی. ہانیہ اپنے کمرے میں آ گئی. تکیے پہ سر رکھ کے اس نے سارے آنسو بہا دیے. ہر بار ایبک اور سمانا کو ساتھ دیکھ کر اس کی یہی حالت ہوتی تھی. اس پہ ستم یہ کہ وہ اس کی کیفیت کو سمجھ لیتا تھا اور پھر بھی اسے دکھ پہنچاتا تھا. کتنا بدل گیا تھا وہ. کاش اسے بھی صبر آ جائے. علیشا کی طرف سے خوشخبری سننے کو ملی تو رمیسا نے ایک چھوٹی سی تقریب رکھی تھی اور ان سب کو بھی انوائٹ کیا تھا. سب گئے تھے سوائے ہانیہ کے. اس کے نہ جانے سے کسی کو کوئی فرق پڑتا بھی نہیں تھا. وہ کھانا کھا کے چائے لے کے کمرے میں آئی تو اس کے سیل پہ بیل ہو رہی تھی. اس نے بغیر دیکھے آن کر لیا. ہیلو ہانیہ، میں ایبک بات کر رہا ہوں. ہانیہ کو ہلکا سا جھٹکا لگا. وہ بیڈ پہ بیٹھ گئی. جی سر. آپ کیوں نہیں آئیں؟ جنہیں جانا چاہیے تھا وہ تو چلے گئے. میرا جانا کوئی ایسا ضروری تو نہیں تھا. ارسم تو آئے ہیں. تو؟ اس نے حیرت سے پوچھا. تو آپ کو بھی آنا چاہیے تھا. اچھا، ارسم بھائی جہاں جائیں گے مجھے بھی وہاں جانا ہوگا. کیوں؟ میری تو سمجھ میں نہیں آیا. اب ان کی بہن کی سسرال میں پارٹی ہے تو انہوں نے تو جانا ہی تھا. آپ کا کوئی ریلیشن نہیں ہے ان سے، ہم سے. وہ کچھ دیر کے لیے چپ رہ گئی. چلیں جانے دیں. آپ یہ بتائیں، آپ آ رہی ہیں تو میں ڈرائیور کو بھیج دوں؟ نہیں سر، بہت بہت شکریہ آپ کے پوچھنے کا. میں سونے لگی ہوں. نیند آ جاتی ہے آپ کو؟ اس کا لہجہ بہت عجیب تھا. جی؟ وہ اچھمبے سے بولی. کیا مطلب؟ کچھ نہیں، چھوڑیں. گڈ بائے اینڈ گڈ نائٹ. اس نے فون بند کر دیا. وہ حیران پریشان فون ہاتھ میں لیے کتنی ہی دیر بیٹھی رہ گئی. 2 دن سے سمانا نہ صرف گھر پہ تھی بلکہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی. ہانی، ایبک مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. پلیز تم میری طرف سے اس سے معذرت کرو اور اسے منا دو. وہ تو بدک ہی گئی. میں کیوں مناؤں؟ تم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، تم خود مناؤ. پلیز ہانی، وہ نہ تو مجھ سے مل رہا ہے نہ میرا فون اٹینڈ کر رہا ہے. تم تو اس کے پاس کام کرتی ہو، تمہاری تو وہ بہت رسپیکٹ کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ مجھے اپنے اتنے ذاتی معاملے میں بولنے کی اجازت دے دیں گے. وہ کچھ نہیں کہے گا، مجھے پتا ہے نا وہ تم سے کتنی. وہ ایک دم رکی تھی. ہانیہ نے بری طرح چونک کے اسے دیکھا. وہ تمہاری بہت عزت کرتا ہے، تمہارے متعلق جب بھی بات کرتا ہے تو بڑے احترام سے. ہانیہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی. کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ بات کرو گی نا؟ 2 دن سے سر آفس بھی نہیں آ رہے ہیں، میں کیسے بات کروں گی؟ وہ آہستہ سے بولی تھی. تم اس کے گھر چلی جاؤ، وہاں پہ بات کر لو. تمہارا دماغ ٹھیک ہے سمانا؟ میں کیوں وہاں جاؤں گی؟ تو وہ تمہاری بہن کا سسرال بھی تو ہے، تم کیوں نہیں جا سکتی؟ آج وہ بہن ہو گئی.
تم رمیسا آنٹی سے بات کر لو، وہ سمجھا دیں گی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ تمہارا اور ایبک کا ایشو ہے، میں آنٹی سے کیسے اسے ڈسکس کر سکتی ہوں؟ تمہارے لیے ایبک بہت کرٹسی شو کرتا ہے نا، تمہاری بات وہ آرام سے سن لے گا۔ ایک تیر ہانیہ کے سینے میں پیوست ہوا تھا۔ کسی نہ کسی طرح دباؤ ڈال کے سمانا نے اسے رضامند کر ہی لیا تھا، اگرچہ دل تو چاہتا تھا کہ کہہ دے میری بلا سے، مگر دریا میں رہ کے مگرمچھ سے بیر بھی تو نہیں رکھا جا سکتا تھا نا۔ سمانا اپنے مطلب کے لیے اچھی بنی ہوئی تھی، اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ناچار وہ اس کے ساتھ ایبک کے محل جیسے گھر میں چلی آئی۔ سمانا اسے ڈراپ کر کے چلی گئی تھی، وہ پہلی بار وہاں آئی تھی۔ ملازم اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کے ایبک کو اطلاع دینے چلا گیا۔ وہ ایک صوفے پہ بیٹھ کے ڈرائنگ روم کا جائزہ لینے لگی۔ چھوٹے صاحب آپ کو کمرے میں بلا رہے ہیں۔ وہ چونک کے کھڑی ہو گئی۔ کیوں؟ آپ انہیں یہاں پہ بلائیں نا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ کچھ دیر گو مگو کی کیفیت میں کھڑی رہی، پھر اس بات میں سر ہلا کے ملازم کے پیچھے چل پڑی۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ جی وہ سب تو امریکہ گئے ہوئے ہیں اپنے بڑے بیٹے کے پاس۔ وہ ٹھٹک کے رک گئی۔ گھر پہ صرف سر ایبک ہے؟ جی ہم سب بھی ہیں۔ اس کی کم علمی پہ وہ مسکرایا، ساتھ ہی طویل کوریڈور کے ایک کمرے کے دروازے پہ دستک دی۔ یس کم ان۔ ملازم نے دروازہ کھول کے ہانیہ کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ جھجکتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ بہت شاندار بیڈ روم تھا، اس کے بیچوں بیچ کھڑا وہ شاندار بندہ، ایک دم پرفیکٹ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آئیے مس ہانیہ، آپ کی طبیعت کیسی ہے سر؟ وہ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اب تو ٹھیک ہوں۔ وہ بھی سامنے بیٹھ گیا۔ ہانیہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ آگے کیا بات کرے۔ ڈائریکٹ موضوع پہ آنا تو بہت مشکل تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایبک کا جو اس کے ساتھ رویہ رہا تھا وہ بہت حوصلہ شکن تھا، اور سمانا کی منگنی کے بعد سے تو اس نے خود بھی اس سے کترانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بھی شاید قسم کھا کے بیٹھا تھا کہ وہ بولے گی تو ٹھیک، ورنہ یوں ہی چپ چاپ بیٹھے رہنا ہے۔ آنٹی اور سبک کہاں ہے؟ اب اسے کچھ تو کہنا تھا، ورنہ ملازم بتا تو چکا تھا۔ وہ سب لوگ امریکہ گئے ہوئے ہیں۔ اس کے ہونٹوں پہ دبی دبی سی مسکراہٹ تھی، وہ یقیناً محظوظ ہو رہا تھا۔ کب تک آئیں گے؟ شاید اگلے ہفتے تک۔ پچھلے دنوں کی بنسبت موڈ خاصا خوشگوار تھا۔ ہانیہ کا حوصلہ بڑھا۔ سر سمانا بہت پریشان ہے، اس سے شاید کچھ غلط ہو گیا ہے، وہ آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتی ہے، مگر آپ شاید اس کا فون اٹینڈ نہیں کر رہے تو اس نے مجھے بھیجا ہے، تو اس لیے آئی ہیں آپ۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں اس سے، تو اس نے آپ کو بھیجا ہے منانے کے لیے۔ اسے کیسے پتا کہ آپ منا لیں گی؟ اس کے لہجے میں سختی آ گئی۔ ہانیہ کی پیشانی پہ پسینہ چمکنے لگا۔ مارے شرمندگی کے وہ اٹھ گئی۔ سوری سر، اس نے کہا تھا کہ میں آپ سے اس کی طرف سے سوری کر دوں۔ آپ اس کا فون اٹینڈ کر لیں تو وہ خود، یہ میرا اور اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ وہ سرد مہری سے بولا۔ جی ٹھیک ہے سر، میں چلتی ہوں۔ وہ مڑنے لگی تھی کہ ایبک نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہانیہ کو لگا جیسے انگارہ اس کے ہاتھ سے آ لگا ہو۔ اسے یقیناً سخت بخار ہو رہا تھا۔ ہانیہ نے سر اٹھا کے دیکھا، اس کا چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی ساری شرمندگی اور غصہ بھاپ بن کے اڑ گیا۔ سر آپ میڈیسن لے کے آرام کریں، آپ کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ آپ فرسٹ ٹائم آئی ہیں تو ایسے کیسے جا رہی ہیں؟ نہیں سر، کوئی تکلف نہیں، اور پھر سمانا کے آنے کے بعد تو آنا جانا لگا ہی رہے گا نا۔ آپ پلیز میڈیسن لیں، میں چائے بنواتا ہوں پھر میڈیسن لے لوں گا، آپ بیٹھیں۔ اس نے انٹرکام پہ ہدایت دی۔ جب تک وہ بیٹھ چکی تھی وہ بھی آ کے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ہانیہ نے گھبرا کے پیچھے کھسکنا چاہا، لیکن ایبک نے اس کے کندھوں پہ بازو پھیلا کے اس کی یہ کوشش ناکام کر دی۔ ریلیکس ہانیہ۔ ہانیہ پہ گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اس کا لمس، اس کی خوشبو اس کے حواسوں پہ غالب ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھ گود میں رکھ لیے۔ ایبک نے اس کا ہاتھ تھام کر سامنے کیا۔ آپ کے ہاتھ بہت خوبصورت ہے، ہونے بھی چاہیے، آپ خود جو اتنی خوبصورت ہے، کسی کا بھی ایمان خراب کر سکتی ہیں۔
وہ اسے دیکھتے ہوئے بڑی دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ ہانیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے ہوا کیا ہے، کہاں تو وہ اس سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا تھا اور کہاں یہ رویہ۔ وہ کسمسا کے پیچھے ہونا چاہتی تھی مگر ایبک پوری طرح متوجہ تھا۔ اس کی گھور سیاہ آنکھوں میں ستارے سے چمک رہے تھے، ایک انوکھا جذبہ، کوئی الگ سا تاثر تھا ان میں۔ اسی وقت دستک ہوئی، وہ گہرا سانس لیتا ہوا اٹھ گیا۔ ملازمہ چائے کی ٹرالی لے کر آئی تھی۔ اوکے اب جائیں آپ۔ دروازہ بند کر کے وہ دوبارہ اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ چائے آپ بنائیں گی یا میں بناؤں؟ جی سر میں بناتی ہوں۔ اس نے 2 کپوں میں چائے بنائی اور اپنے کپ کی چائے لے کے 2-3 سپ لیے۔ یہ بھی لینا، یہ دیکھنے کے لیے تو نہیں رکھا؟ ایبک نے ٹیبل پہ موجود مختلف لوازمات کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں میں صرف چائے پیوں گی۔ وہ جلدی جلدی چائے پی کے یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ میں بھی صرف چائے پیوں گا۔ اس نے آرام سے ہانیہ کے ہاتھ میں موجود کپ خود لے لیا اور اسی میں سے پینے لگا۔ وہ بھونچکا رہ گئی۔ تھوڑی سی پی کے اس نے وہ کپ دوبارہ ہانیہ کو پکڑا دیا۔ پئیں؟ نہیں سر میں نے بس کر دی۔ کیوں؟ کپ تو ختم کریں، اور جھوٹا کھانے پینے سے محبت بڑھتی ہے۔ اس نے کپ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ ہانیہ نے بمشکل ایک گھونٹ حلق سے اتارا۔ سر جی سر کی جان۔ وہ مزید سٹ پٹ آ گئی۔ سر کو کیا ہو گیا تھا؟ کیسی بہکی بہکی باتیں اور حرکتیں کر رہے تھے۔ آپ کچھ کھا لیں پھر میڈیسن۔ اف آپ ڈاکٹر کیوں نہیں بن جاتی؟ جب سے آئی ہیں میڈیسن۔ آپ بھی تو کچھ لیں پھر میں بھی لے لیتا ہوں۔ وہ تو ہرگز یہ رسک نہیں لے سکتی تھی۔ چائے والا عمل اگر کباب بسکٹ کے ساتھ دہرایا جاتا تو وہ گھبرا کے کھڑی ہو گئی۔ میں اب جا رہی ہوں سر، کافی دیر ہو گئی ہے۔ سمانا کو کیا بتائیں گی؟ مجھے منایا تو ہے ہی نہیں آپ نے۔ ہانیہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ وہ ناراضگی ختم کر چکا ہے۔ چلے مجھے منائے۔ وہ ڈٹ کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہونٹوں پہ شریر سی مسکراہٹ تھی۔ ہانیہ بھی بے اختیار مسکرا دی۔ میں آپ سے سمانا کی طرف سے معافی مانگتی ہوں۔ پلیز سر اس سے جو بھی گستاخی ہوئی ہے اس کے لیے اسے معاف کر دیں۔ یہ تو اپلیکیشن ہے جیسے اسکول میں دی جاتی ہے۔ تو آپ ہی بتا دیں۔ اب وہ زچ ہو گئی۔ بڑے افسوس کی بات ہے ویسے کہ آپ کو منانا بھی نہیں آتا۔ آپ سے ناراض بھی سوچ سمجھ کے ہونا چاہیے۔ خیر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو مجھے منانا چاہیے۔ بڑے آرام سے اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہانیہ کو تو 440 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ بڑے معنی خیز انداز میں وہ مسکرایا۔ ہانیہ کو اب صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر اس نے اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ آپ بہت غلط کر رہے ہیں سر۔ محبت اور جنگ میں کچھ بھی غلط نہیں ہوتا۔ اس کے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا۔ محبت تو آپ سمانا سے کرتے ہیں نا؟ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے میں کس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کی اس بات پہ اتنا حیران ہوئی کہ سب کچھ بھول کے ہکا بکا سی اسے دیکھنے لگی۔ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس پہ جھکا اور اس کی حیرت سے کھلی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ اتنی سرپرائزڈ کیوں ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتی کہ مجھے کس سے محبت ہے؟ ہانیہ نے بے اختیار نظریں پھیر لیں۔ دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اتنی غیر متوقع بات نے اس کی مزاحمت کو کمزور کر دیا تھا۔ اسے ڈھیلا پڑتے دیکھ کے ایبک کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں میں لگا کیچر کھول دیا۔ گھنے لمبے بال آبشار کی طرح اس کی پشت پہ موجود تھے۔ ایبک کے بازو پہ گرے۔ اس نے نرمی سے انہیں سہلایا۔ بیوٹیفل۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ ہانیہ کو چکر سے آنے لگے۔ بہت مشکل سے اس نے کہا، سر پلیز مجھے جانے دیں، بہت دیر ہو گئی ہے، سمانا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے جھکا اور اس کے گال کو چھو لیا۔ ہانیہ تڑپ کے پیچھے ہوئی مگر اس نے دوسرا ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھ کے اسے مزید نزدیک کر لیا۔ ہانیہ اس کے بازوؤں میں پھڑپھڑا رہی تھی مگر رہائی کی کوئی صورت نہیں تھی۔
اچانک اس کا سیل فون بجنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایبک کا دھیان بٹ گیا۔ ہانیہ نے مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دانت اس کے بازو میں گاڑ دیے۔ وہ سی کر کے پیچھے ہٹا۔ ہانیہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن اس نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اسے پھر سے اپنی گرفت میں لے لیا اور کھینچتا ہوا اسے بیڈ پہ لے آیا۔ وہ بری طرح مزاحمت کر رہی تھی۔ اس نے چیخنے کے لیے بھی منہ کھولا، مگر ایبک کا ہاتھ اس کے منہ پہ جم گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی ہر مزاحمت دم توڑ گئی۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب اتنا دباؤ برداشت نہ کر سکے اور وہ بے ہوش ہو کے اس کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ صرف بے ہوش نہیں ہوئی تھی، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ 15 دن اسے ہاسپٹلائز رکھا گیا۔ گھر آنے کے بعد بھی اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں تھی۔ چپ چاپ اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ کسی نے بات کی تو دل چاہا جواب دے دیا، ورنہ خاموشی۔ لیکن جہاں کہیں بات کرتے ہوئے کسی نے اسے ہاتھ بھی لگا دیا تو چیخنا چلانا شروع کر دیتی تھی۔ توبہ ہے، یہ تو ادھم مچا دیتی ہے، تائی امی بڑبڑائیں۔ خدا کا خوف کرو شیریں، پتہ نہیں بچی کس کیفیت سے گزر رہی ہے، کیا ہوا ہے جو یہ ایسی ہو گئی ہے۔ تایا جی کی آواز اندیشوں سے لرز گئی۔ انہیں ایبک نے اس کی بے ہوشی کی اطلاع دی تھی اور ہسپتال والوں کے مطابق اسے ہسپتال بھی وہی لایا تھا۔ سمانہ نے بتایا کہ وہ اسی کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ ان کی اطلاع کے مطابق تو وہ ساری فیملی امریکہ میں تھی۔ اس کا مطلب وہ گھر میں اکیلا تھا۔ خدا نہ خواستہ اس نے کوئی نقصان۔ وہ کانپ سے گئے۔ ہونے والے داماد کا ان کی بھتیجی کے ساتھ کوئی بھی غلط حرکت کرنے کا مطلب 2 طرفہ تباہی تھا۔ یا اللہ، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دے، مجھے میرے بھائی کے سامنے روز آخرت سرخرو رکھنا۔ سمانہ نے البتہ ایبک سے پوچھا تھا کہ ہانیہ تو اس کی طرف آئی تھی، پھر اس کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ ان حالوں کو پہنچ گئی۔ اس نے سرد مہری سے یہ کہہ کے فون بند کر دیا کہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ ایبی ڈارلنگ، مجھے آپ سے تھوڑا سا کام ہے، آپ مجھے ٹائم دے سکتے ہیں؟ وہ ڈنر کے بعد ٹیبل سے اٹھا تو موم نے پکارا۔ شور موم، اوکے، آپ میرے کمرے میں آ جائیں۔ وہ ان کے ساتھ ان کے بیڈ روم میں آ گیا۔ ڈیڈ کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ ماں کے پاس صوفے پہ ہی بیٹھ گیا۔ آپ کی اور سمانہ کی کیا مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے؟ بس یوں ہی، اس نے مجھے تھوڑا سا ڈس ہرٹ کیا تھا۔ اس نے شانوں کو لاپرواہی سے جنبش دی۔ تو اس نے آپ سے سوری نہیں کہا؟ میں نے موقع ہی نہیں دیا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ سمانہ سے میری بات ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہانیہ سے کسی بات پہ آپ اتنے ناراض ہو گئے۔ آپ کا ریلیشن تو سمانہ سے ہے نا، ہانیہ سے تو نہیں ہے۔ پھر ہانیہ کی وجہ سے سمانہ سے ناراض ہونا کچھ ٹھیک تو نہیں۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ وہ کچھ دیر اسے بغور دیکھتی رہی۔ آپ اور سمانہ دونوں کو اپنا ٹیمپرامنٹ انکریز کرنا چاہیے۔ اب اگر ہانیہ اتنی بیمار نہ ہوتی تو آج کل میں آپ دونوں کی شادی کے دن طے ہو رہے ہوتے۔ اس بات پہ اس نے ہونٹ بھینچ لیے تھے، مگر بولا ابھی بھی کچھ نہیں۔ اور سمانہ بتا رہی تھی کہ ہانیہ کے بیمار ہونے کا بھی آپ سے کوئی تعلق ہے۔ وہ سمانہ کی طرف سے معذرت کرنے یہاں آئی تھی اور اس کے بعد ہسپتال پہنچ گئی۔ آپ نے اسے ٹارچر کیا تھا، مینٹلی یا فزیکلی؟ سمانہ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ اس نے ہانیہ سے پوچھا ہے یا اسے میرے ساتھ دیکھا ہے؟ وہ بھڑک اٹھا۔ رضیہ اور شاہد نے تو دیکھا ہے، اسے یہاں آتے، آپ کے بیڈ روم میں جاتے اور اسے بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کے باہر لے جاتے۔ سب دیکھا ہے۔ کیا کیا ہے آپ نے اس بچی کے ساتھ کہ وہ اب نارمیلٹی کی لیمٹس کو پہنچ گئی ہے؟ اس بار ان کے لہجے سے برہمی چھلک رہی تھی۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا موم، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ کو شرمندگی ہو، ورنہ مجھے اس پہ اتنا غصہ تھا کہ… ہانیہ پہ غصہ؟ وہ حیران رہ گئیں۔ کس بات کا غصہ؟ وہ جھجک سا گیا۔ وہ مجھے شروع سے بہت اچھی لگتی تھی۔ میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتانے کا سوچا تھا، لیکن انہی دنوں سمانہ اور اس کی ممی نے مجھ سے مل کر اس کی بے راہ روی کا بتایا کہ اس کے تو بہت سارے بوائے فرینڈز ہیں۔ اپنے حسن سے وہ ہر کسی کو دیوانہ بنا لیتی ہے، اور وہ جاب بھی اسی لیے کرتی ہے تاکہ نئے نئے شکار پھانس سکے۔ اور سمانہ کا بھائی ارسم بھی اس کے ساتھ انوالو ہے۔
بلکہ ارسم کے ساتھ تو وہ بہت زیادہ اٹیچ ہے۔ اس دن وہ سمانہ کی طرف سے خود ہی معذرت کرنے آ گئی اور میں اپنے جذبات کی توہین پہ اتنا غصہ تھا کہ اگر وہ بے ہوش نہ ہو جاتی تو شاید میں واقعی آپ کے سامنے آنے کے قابل بھی نہ رہتا۔ آئی ایم ریئلی سوری موم۔ یہ کس قسم کی پسندیدگی تھی آپ کی کہ کسی نے آپ کو بہکایا اور آپ بہک بھی گئے؟ آپ کے دل نے کوئی گواہی نہیں دی کہ وہ لڑکی کیسی ہے۔ میں نے ایک نظر دیکھا تھا اور پہچان لیا تھا کہ وہ بہت معصوم ہے۔ اگر وہ خدا نخواستہ ایسی لڑکی ہوتی بھی تو وہ آپ کے ساتھ کسی رشتے میں جڑی ہوئی تو نہیں تھی نا کہ آپ اس سے بے وفائی کا انتقام لیتے۔ صرف شک کی بنیاد پہ آپ نے اپنا اعتماد بھی کھو دیا۔ جس اعتماد کے سہارے وہ آپ کے بیڈ روم تک چلی آئی، وہ اعتماد آپ نے توڑ دیا۔ بلال صاحب بتا رہے تھے کہ سوتے میں بھی چیختی ہوئی اٹھ جاتی ہے، کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھ دے تو چیخنے چلانے لگتی ہے، اسے مسلسل ٹرینکولائزر پہ رکھا جا رہا ہے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلال صاحب کو اور ان کی فیملی کو کچھ نہیں معلوم؟ انہیں سب پتہ چل گیا ہے کہ اس دن آپ گھر پہ اکیلے تھے اور اسے ہسپتال بھی آپ نے پہنچایا تھا، اور اس کی حالت کی وجہ بھی خود بخود انہیں معلوم ہو چکی ہے۔ آپ بتائیں، ایسے لڑکے کو داماد بنا کر انہیں کون سی خوشی ملے گی جو انہی کے گھر کی دوسری لڑکی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کر چکا ہو؟ ایبک کی پیشانی پہ پسینہ چمکنے لگا۔ اب صرف ایک ہی صورت ہے، اس کی طبیعت بحال ہونے کے بعد آپ میرے ساتھ چلیں گے ان کے گھر اور سب کی موجودگی میں ہانیہ سے معافی مانگیں گے۔ نہ صرف معافی مانگیں گے بلکہ اعتراف بھی کریں گے کہ اس سارے معاملے میں صرف آپ قصوروار ہیں اور وہ بچی بالکل بے گناہ ہے۔ ایبک دم بخود ماں کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اتنی سخت سزا! بہت آہستہ آہستہ مگر بتدریج ہانیہ کی ذہنی حالت بہتر ہونے لگی تھی۔ نماز وہ پہلے بھی پڑھتی تھی مگر اب بہت باقاعدگی سے پڑھنے لگی تھی۔ اس وقت بھی وہ عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح ہاتھ میں لیے استغفر اللہ پڑھ رہی تھی جب اس کے سیل پہ بیل ہونے لگی۔ نیا نمبر تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچا پھر اٹینڈ کر لیا۔ ہیلو؟ جواباً خاموشی تھی۔ اس نے فون کان سے ہٹا کے حیرت سے دیکھا، پھر کان سے لگایا۔ ہیلو؟ کیسی ہیں آپ ہانیہ؟ وہ ایبک تھا۔ ہانیہ کو جیسے فون نے کرنٹ مارا۔ اس نے فون دور پھینک دیا۔ 1 ماہ بعد اس کی آواز نے اس پہ وہی اثر کیا جو 1 ماہ قبل اس کے عمل نے کیا تھا۔ وہ پوری کی پوری کانپنے لگی۔ اس نے تو سہم کے سم تک چینج کر دی تھی، پھر اس نے یہ نیا نمبر کس سے لیا؟ وہ کچھ دیر خود پہ قابو پاتی رہی اور پھر فون اٹھا کے اسے آف کر دیا۔ یہ اس کے کچھ دن بعد کی بات ہے۔ رمیسہ ان کے گھر آئیں اور بہت محبت سے اسے اپنے ساتھ لے جانے پہ اصرار کرنے لگی۔ وہ گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ نہیں آنٹی پلیز، میں نہیں جا سکتی۔ بیٹا پارک تک چلنا ہے، سبق بہت اصرار کر رہی ہے۔ چلے نا بیٹا، ذرا سا دل بہل جائے گا۔ چلی جاؤ ہانیہ بیٹا، فریش ہو جاؤ گی، تایا جی نے بھی کہا۔ تو وہ کپڑے تبدیل کر کے ان کے ساتھ چلی آئی۔ پارک میں بینچ پہ بیٹھ کے رمیسہ نے اپنے سیل پہ نمبر پش کیے۔ او ہو، سبق نے فون بند کیا ہوا ہے، میں اسے بلا کے لاتی ہوں، وہ کینٹین میں ہوگی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے بینچ سے ٹیک لگا کے آنکھیں موند لیں۔ مان اسے اپنے برابر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو 7 آسمان اس کی نگاہوں میں گھوم گئے۔ ایبک اس کے برابر میں بیٹھا اس کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی مگر ایبک نے اس کا ہاتھ تھام کے اسے دوبارہ بٹھا لیا۔ کیسی ہیں آپ؟ ہانیہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ بہت ناراض ہے مجھ سے؟ وہ بہت نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ ہانیہ نے رخ پھیر لیا۔ میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ہی موم سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ میری کسی طرح سے آپ سے بات کروا دیں تاکہ میں آپ سے ایکسکیوز کر سکوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں۔ جس سے محبت ہو جائے اسے تو یہ علم ضرور ہوتا ہے۔ بہرحال میں آپ سے اعتراف کرتا ہوں کہ میں آپ سے کل بھی محبت کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ پہلی دفعہ اظہار کیا بھی تو کس طرح؟ ہانیہ کی آنکھیں جھلملا سی گئیں۔ وہ تو کہہ کے ایک دم پلٹ کے وہاں سے چلا گیا، لیکن ہانیہ وہیں بینچ پہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ ہانیہ ڈارلنگ، آپ کچھ ریفریشمنٹ لیں گی؟
رمیسا کی آمد کا اسے علم ہی نہیں ہو پایا۔ سبک بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ نہیں آنٹی، مجھے گھر جانا ہے، آج آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ نہیں آنٹی، وہ ایک دم اٹھ گئی، میں اپنے گھر جاؤں گی۔ مجھ پہ بھی اعتماد نہیں ہے۔ ان کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ وہ چپ رہ گئی۔ انہوں نے اپنا بازو اس کے گرد پھیلایا اور اسے باہر لے آئی۔ سبک بھی چپ چپ سی تھی۔ ان کے گھر کو دیکھتے ہی ہانیہ پہ گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ وہ اسے اپنے روم میں لے آئیں۔ سبک، آپ اپنے کمرے میں جائیں، ابھی ہانیہ یہیں ہے۔ پھر انہوں نے انٹرکام پہ چائے کا آرڈر دیا اور پھر اپنے فون پر مختصر سی بات کی، میرے روم میں آئیے گا۔ پھر مسکراتی ہوئی وہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایبک اندر داخل ہوا۔ ہانیہ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے فون پہ ایبک کو ہی یہاں آنے کا کہا تھا۔ ہانیہ، ایبک آپ کے سامنے ہے، آپ کا جو دل چاہے آپ سلوک کر سکتی ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں چلی جاتی ہوں یہاں سے۔ آپ نہیں آنٹی پلیز۔ اس نے رمیسا کا بازو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ وہ ایبک کے ساتھ کمرے میں تنہا رہنے کے خیال سے لرز گئی تھی۔ رمیسا نے انتہائی ملامت بھری نظروں سے ایبک کو دیکھا۔ بیٹا، میں جب آپ کو دیکھنے گئی تھی تو مجھے خدشہ تھا کہ آپ تو شاید مجھ سے بھی نہیں ملیں گی۔ ایبک کی ماں ہونے کے ناطے میں بھی جرم میں برابر کی شریک سمجھی جاؤں گی، لیکن آپ نے مجھے حیران کر دیا۔ ایبک کے سامنے میں نے ایک شرط رکھی ہے کہ یہ آپ سے سب کے سامنے ایکسکیوز کرے گا تاکہ سب پہ آپ کی بے گناہی ثابت ہو۔ اب آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کب، کہاں، آج یا کل یا کسی اور دن۔ جب آپ کہیں گی یہ سب کے سامنے۔ نہیں آنٹی، وہ تھرا گئی، پلیز نہیں۔ کیوں بیٹا؟ اس نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد یہ اسی کا مستحق ہے۔ نہیں آنٹی، انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس کے لیے انہیں ایکسکیوز کرنا پڑے۔ بلیو می آنٹی، سر نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو پھر آپ اپسیٹ؟ پتہ نہیں آنٹی مجھے کیا ہو گیا تھا، اس میں سر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ سر نے مجھے کچھ بھی نہیں کیا۔ جلدی جلدی وضاحتیں دیتی گھبرائی ہوئی وہ رمیسا کے دل میں اترتی چلی گئی۔ ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا کے اس کا ماتھا چوم لیا۔ آئی لو یو ہانیہ بیٹا، آئی ریئلی لو یو۔ میں جاؤں اب؟ آپ پھر آئیں گی نا؟ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایبک آپ کو چھوڑا ہے؟ وہ خاموش رہی۔ وہ اسے ساتھ لے کے پورچ میں آئی۔ ایبک بھی بالکل خاموش تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے اس نے فرنٹ ڈور کھولا۔ ہانیہ بیٹھ گئی تو رمیسا نے تھوڑا سا اندر ہو کے ایبک سے کہا، اب مجھے آپ کی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ اس نے ایک نظر ماں پہ ڈالی اور خاموشی سے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتا رہا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ انہوں نے دروازہ بند کیا تو اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ جب گاڑی رکنے پہ چونکی، حیرت سے ایبک کو دیکھا جو بہت سکون سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ اگر اجازت ہو تو کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ کون سی باتیں؟ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ وہ مسکرایا۔ میں نے فرسٹ ٹائم جب آپ کو دیکھا تھا تو آپ مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ لو ایٹ فرسٹ سائٹ والا معاملہ تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ موم سے بات کر کے انہیں مناؤں گا، لیکن بابی کی شادی پہ آپ کی آنٹی اور سمانہ نے شاید میری محبت کو محسوس کر لیا۔ وہ کئی بار مجھ سے ملی اور آپ کی بے راہ روی کے قصے سنائے کہ آپ کی بہت سے لڑکوں کے ساتھ فرینڈ شپ ہے اور ان کے بھائی ارسم کے ساتھ تو معاملہ بہت آگے بڑھا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن ان باتوں پہ مجھے یقین آنے لگا۔ میں نے غصے میں آپ کو اذیت دینے کے لیے سمانہ سے انگیجمنٹ کی، ورنہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں ان دنوں بہت زیادہ ڈسٹرب تھا۔ جب آپ کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تو ارسم سمانہ کو لے کے ساتھ میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ سمانہ بھی رو رہی تھی، اسے بھی آپ کی کنڈیشن سے بہت دکھ پہنچا تھا اور وہ اپنے کیے پہ بہت شرمندہ بھی تھی۔ ہانیہ ساکت بیٹھی تھی۔ سمانہ نے میرے متعلق یہ سب کہا؟ کیوں؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ کتنے ہی آنسو اس کے گال بھگونے لگے۔ جب ایبک نے ٹیشو سے اس کے آنسو صاف کرنے چاہے تو وہ ہوش میں آئی۔ اس کے ہاتھ سے ٹیشو لے کے اس نے خود اپنا چہرہ صاف کیا۔ میرا خیال ہے مجھے آپ کو یہ سب نہیں بتانا چاہیے تھا۔
نہیں، اچھا کیا آپ نے بتا دیا، ورنہ میں ساری عمر یہ معمہ حل نہیں کر پاتی کہ آپ یکا یک بدل کیوں گئے تھے۔ اچھا، یعنی ٹینشن تھی میرے بدلنے کی، وہ شرارت سے بولا۔ جواباً ہانیہ نے اسے باقاعدہ گھورا تھا۔ اب تو دوستی ہے نا؟ ایبک نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اس کا ہاتھ نہیں تھاما۔ وہ ہنس پڑا۔ موم کو بتا دوں نا کہ آپ کی ناراضگی ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے مجھے لاسٹ چانس دیا ہے کہ اگر آج آپ ہانیہ کو نہ منا سکے تو پھر اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے، اور میں آپ کو کھو نہیں سکتا۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اور میں آپ کا بہت تھینک فل ہوں کہ آپ نے مجھے اس شرمندگی سے بچا لیا جو سب کے سامنے ایکسکیوز کرنے سے مجھے ہوتی۔ میں تو یہ سوچ کے بھی پسینے میں ڈوب جاتا تھا۔ اس نے جھرجری سی لی۔ میں آپ کو شرمندہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو پھر اتنی ناراض کیوں تھی؟ جو کچھ آپ نے کیا اس پہ مجھے ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ میں نے کیا کیا تھا؟ وہ اتنی معصومیت سے بولا کہ ہانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ پیار ہی تو کیا تھا آپ کو، اور میرا تو پھر سے وہ سب کچھ کرنے کو دل جا رہا ہے۔ وہ سرگوشی میں کہتا اس کے قریب ہوا۔ اس بار ہانیہ نے اسے دونوں ہاتھوں سے پیچھے دھکا دیا اور تیزی سے مڑ کے دروازہ کھولنے لگی۔ ایبک نے اس کا بازو پکڑ کے واپس کھینچا۔ جس طرح سے وہ ہنس رہا تھا، ہانیہ سمجھ گئی تھی کہ وہ شرارت کر رہا ہے۔ ہانیہ نے اسے اتنا کھل کے کبھی ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسے محویت سے اپنی طرف دیکھتے پا کے اس نے شرارت سے بائیں آنکھ دبائی۔ وہ گڑبڑا گئی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، پلیز مجھے چھوڑ کے آئیں۔ آپ کو چھوڑنے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے ہانیہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ سنیں، میرے دل کی ہر دھڑکن ہانیہ ہانیہ پکار رہی ہے۔ کان لگا کے سنیں۔ ایبک نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا دیا اور اس پہ اپنی تھوڑی ٹکا دی اور دھیرے سے گنگنایا۔ ہانیہ نے سکون سے آنکھیں موند لی تھیں۔ محبت کا آئینہ جو بدگمانی کی دھوپ نے دھندلا دیا تھا، اب صاف ہو کر کتنے خوبصورت منظر دکھا رہا تھا۔ آنکھیں سہانے خواب بن رہی تھیں۔ محبت کی شاہراہ پر ان دونوں کی زندگی کی گاڑی اب بہت رواں رہنی تھی۔ اس کا ان دونوں کو ہی یقین تھا۔